لله والملك له لا شريك له ولا فريق له في الأرض والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الكائنات اللهم صل على محمد صل على أصحاب محمد أزواج محمد بنات محمد آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، جواب دیا ہے؟ وہ اللہ نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے شیخ صاحب، میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر۔ اللہ نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، اللہ جھوٹ ہے، حسن اللہ یاری سچ ہے۔ پھر چلے گئے امامت کی طرف۔ او یار اگر امامت کی طرف ادھر کوئی مینگو ملنے ہیں تو مجھے بھی بتا، میں بھی امامت پہ آ جاتا ہوں۔ یہ مناظر امامت پہ لے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں آپ پہ، بار بار امامت 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 امامت۔ جنہوں نے امام بننا تھا وہ بن گئے اور چلے گئے۔ ابو بکر امام بنا، ابو بکر صدیق کے پیچھے علی نے نماز پڑھی 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ عمر امام بنا، حضرت علی نے 10.5 سال ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ عثمان امام بنا، حضرت عثمان کے پیچھے 12 دن کم حضرت علی نے 12 سال نماز پڑھی۔ امامت کو رہنے دے، میرا وہ موضوع نہیں ہے، مجھے وہاں نہ لے جا، آپ کی مہربانی۔ شیخ صاحب میں نے پڑھا تھا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ایک ہے قانون، ایک ہے قدرت۔ قانون اور چیز ہے، قدرت اور چیز ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جنگ سے بھاگو گے تو سزا ہوگی، اللہ کی جو قدرت ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ نے پتہ نہیں یہ آیت کا حصہ کیوں نہیں سنا اور پڑھا سمجھا، پڑھا تو ہوگا یقیناً۔ قانون اور چیز ہے، اللہ کی قدرت اور چیز ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کو حضرت شاہ علی جلائیں تو وہ جل جائیں گے، یہ قانون ہے۔ اور قدرت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ نہیں جلائے گی۔ آپ قانون کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو مانتے نہیں، یا اس کا انکار کرتے ہیں، یا اس کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا الاستبصار سے 3 روایات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلاۃ اللہ علیہا الی یوم الجزا سے پیش کرنا آپ نے کی ہیں؟ آپ نے کوئی نہیں پیش کرنی، مجھے پتہ ہے میرے سامنے بیٹھے ہو۔ اب اگلی دفعہ تہذیب الاحکام سے حضرت فاطمہ سے 3 روایات پیش کرنا، حضرت فاطمہ فرما دیں کہ یہ عفو دنوی ہے اخروی نہیں ہے، میں مان جاؤں گا، لیکن سن لو سامعین کرام، حسن اللہ یاری صاحب نے کوئی نہیں پیش کرنی، میں پہلے چیلنج بتا رہا ہوں سارا کچھ۔ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ آپ نے ورسول یدعوکم کا جواب نہیں دیا، بھائی بات یہ ہے کہ ورسول یدعوکم فی اخراکم ہوا تو معافی ہوئی نا۔ اگر یہ نبی پاک نے بلایا وہ چلے گئے واپس آئے تو معافی کس چیز کی ہے؟ اور معافی کس چیز کی ہے؟ معافی اسی چیز کی ہے نا۔ یہ کہتے ہیں اے اورامی اے اورامی 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 یا ہیلو اورا یار چلو ہو گیا، تو معافی کس چیز کی ہے؟ یہ معافی کس چیز کی ملی؟ پھر کہتے ہیں صحابہ منافق، 3 روایات لے آنا، اس میں 3 آیات لے آ، ابو بکر صدیق کا نام ہو، عمر فاروق کا نام ہو، عثمان غنی کا نام ہو، اللہ کریم کریں کہ یہ تینوں منافق ہیں، دین قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے، اکیلے نہیں، 9 اور بٹھا لے اپنے ساتھ، نہیں پیش کر سکتا، میرے سامنے بیٹھے ہوئے۔ پھر یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہودیوں کی طرف کیوں جاتے ہیں شیخ صاحب، پتہ نہیں ان کو عبداللہ بن سبا سے کیا پرانا پیار ہے، اس پیار کا مجھے نہیں پتہ چلتا، وہ خاص قسم کی یاری ہے۔ وہ ایک محاورہ بچپن میں سنتے تھے، وہ اولا ثانی میں پڑھتے تھے نا،
تو وہ کہتے تھے السبائیۃ ماخوذ من الیہودیہ، تو ہم کہتے تھے یار یہ ایسے ہی کہتے ہیں، ہم یقین نہیں کرتے تھے. خیر اس طرف نہیں جاتے، میرا دوست ہے ادھر نہیں جانا، اشارہ کافی ہوتا ہے. اچھا جی، انہوں نے ودہ کثیر من اہل کتاب، اور اہل کتاب پہ میرا مناظرہ ہے، اور میرا آپ پہ بابا مناظرہ ہے، آپ پہ یا اہل کتاب کا جاءکم رسولنا یبین لکم، یہ جو اہل کتاب میں میرا مناظرہ ہے ان پہ، پھر یہودیوں کی مثالیں میرے پہ فٹ ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. کیوں؟ میں یہودی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. ہاں تلاش کرو گے کہ اور کا راستہ نکلتا نکلتا یہودیت تک پہنچ جائے گا، ہمارا وہاں راستہ نہیں پہنچتا. تو میرے لیے میرے بھائی آپ پہ آیات پڑھو، یا اہل کتاب، یہ اہل کتاب کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اہل کتاب پہ تو میرا مناظرہ نہیں نا. اہل کتاب کی مثالیں میرے لیے ٹھیک نہیں ہیں. میں نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھا، میں نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھا، میں نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھا، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. میرے سامنے آ اور آپ پہ بات کر. بار بار وہ آیات لے آتا ہے جن میں جو ہے وہ اہل کتاب کا ذکر ہوتا ہے. تو میرے بھائی اس کے بعد جناب والا کہتے ہیں کہ قرآن پہ ایمان نہیں تھا صحابہ کا، تو 3 آیات لے آنا، 3 روایات لے آ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ. نبی پاک فرمائیں کہ صحابہ کا قرآن پہ ایمان نہیں تھا. کوئی نہیں لانی، کوئی نہیں لانی، میرے سامنے بیٹھے ہوئے. آپ پہلے کی طرح نہ کرنا تعلیم. یہ پھر آپ نے پڑھا من یتول اللہ ورسول والذین آمنوا فإن حزب اللہ، یہ من یتول اللہ ورسول، یہ میں نے آیت شروع کی تھی. ٹھیک ہے شروع کریں. ٹھیک ہے جناب علامہ حسن الہاری صاحب. جی سر. جی جناب ٹائم ریسیٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب نے ادعا کیا ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے کئی سال نماز پڑھے ہیں. ایک حدیث دکھاؤ جی، ایک حدیث دکھاؤ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ویسے آپ کے مذہب میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے. آپ کے مذہب میں تو کسرے کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کوئی شہ حدیث دکھاؤ کہ میرے مولا نے ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو پھر بات ہوگی نا. کہتے ہیں کہ یہودیوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قرآن کو نہیں مانتے آپ؟ آپ نے آپ کا اپنا سوال تھا کہ کیا اللہ کافر کو بھی معاف کرتا ہے، اور میں نے قرآن دکھا دیا ایک نہیں کئی جگہ کہ معافی کافر کے لیے قرآن مجید میں نے قرآن کی آیات دکھائی ہے نا. شیخ صاحب کو تکلیف ہوئی ہے، کہتا ہے یہودیوں کی آیتیں کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ اللہ کی آیت ہے، یہودیوں کی آیت نہیں ہے. وہ آیت قرآن مجید میں جس کے میں یہود کا ذکر ہے، وہ آیات قرآن مجید میں جس میں منافق کا ذکر ہے، وہ آیات قرآن مجید میں جس میں کافر کا ذکر ہے، وہ آیات جہاں پر شیطان کا ذکر ہے، وہ سب اللہ کا کلام ہے. اس سب پہ ایمان واجب ہے، تصدیق واجب ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ سورہ اعراف ہے. یہاں پر میں نے اب دکھایا تھا کفار کے لیے معافی، اب منافقین کے لیے معافی دیکھو. قرآن مجید سورہ مبارکہ اعراف میں فرماتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ منافقین پہ بھی لاگو ہوتی ہے، مشرکین پر بھی. کیا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، یہ سنتے نہیں. آپ ان کو نگاہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن حق ان کو نظر نہیں آتی. یہ کون سے قوم ہے؟ مشرک اور منافق. ہدایت کی طرف دعوت ہوتی ہے، دعوت دینے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معجزات دکھا رہے ہیں، دکھانے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منافق حق کو نہیں دیکھتا، ہدایت کو نہیں سنتا، ہدایت کے پیغام کو نہیں سنتا. تو اس کے اور کافر مشرک بھی یہی فرمایا خذ العفو، ان کو معاف کرو جی. یہ عفو کس کی؟ اللہ کی جانب سے. کس کے لیے؟ منافق کے لیے اور کافر مشرک مرتد کے لیے. خذ العفو وامر بالعرف، اچھی باتوں کا حکم دو. واعرض عن الجاہلین، جاہلین سے منہ پھیر دے. ان کو دنیائی عقاب نہ دے، ان کو چھوڑ دو میرے لیے. تو یہ جو اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنہم، آپ کو ثابت یہ کرنا ہوگا کہ قیامت کی عذاب ٹل گئی ہے. دنیائی عذاب ہم مانتے ہیں، ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کو گالی دیتے، ان پہ دنیائی عذاب نازل نہیں ہوئی ہے.
یہودیوں نے آخر تک مخالفت کی، دشمنی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دنیائی عذاب نازل نہیں ہوئی۔ منافقین نے آخر تک منافقت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دنیائی عذاب نازل نہیں ہوئی۔ دنیائی عذاب سب ثابت ہے جی، یہ ہم مانتے ہیں نازل نہیں۔ اخروی عذاب کی بات کر، اخروی عذاب تو میں نے ثابت کر دی، قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے مذاق اڑا دیا شیخ صاحب۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، جو بھاگتا ہے وہ سیدھا جہنم چلا جاتا ہے، بخاری کی حدیث میں دکھا دی۔ اخروی عذاب میں نے ثابت کر دیا ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، میں نے ثابت کر دیا قرآن مجید سے، فرقان حمید سے۔ جو اف کی بات آپ کرتے ہیں نا، یہ اف کی بات کس کی ہے؟ یہ دنیائی عذاب ٹل گئی ہے جی۔ وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان ہیں، مکے والے یا مدینے والوں کے درمیان ہیں، وہ چاہے جتنا کفر کا اظہار کریں، وہ ان پہ عذاب نازل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ہم مزید ملاحظہ کریں، قرآن مجید کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے بنی اسرائیل، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ جبرائیل ان آیات کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کے آئے تھے۔ آپ کا فریضہ ہے کہ ان آیات پہ ایمان رکھیں، کا مذاق نہ اڑائیں کہ بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ شیعوں کی دشمنی میں قرآن مجید سے ہے جی، قرآن مجید سے ضد اور دشمنی اور انکار۔ اے بنی اسرائیل، یاد رکھو کہ آل فرعون کی قوم آپ کو بری طرح عذاب کرتے تھے، آپ کے پیارے ننھے بچوں، معصوم بچوں کو ذبح کرتے تھے، آپ کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اللہ کی جانب سے اس میں آپ کا بڑا سخت شدید مصیبت والا امتحان تھا۔ اور پھر وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ایک وقت وہ آیا، میں نے آپ پہ ایسا احسان کیا، سمندر کو میں نے پھاڑ دی، دریا کو پھاڑ دی، آپ دریا کے پار کر گئے، پھر آپ نجات پا گئے، فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے، اس کے لشکر والے غرق ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ڈوب گئے سب، اور تم دیکھ رہے تھے تمہارے سامنے میرے ان معجزات کے باوجود۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کو میں نے 40 دن کے لیے بلایا تھا کوہ طور پر، تمہاری یہ حالت ہے کہ 40 دن میں تم سب مرتد ہو گئے، بچڑے کی عبادت شروع کر دیجیے۔ صحابہ کرام نے بچڑے کی عبادت، سب مشرک ہو گئے۔ ثم عفونا عنکم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مشرکین کو عفو کیا، مشرک کو عفو فرمایا، بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو عفو فرمایا۔ من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ جو بچڑے کو عفو کرنے والے، بچڑے کو پوجا کرنے والے، یہ اخروی عفو ہے، یہ اخروی عفو ہے۔ دنیا میں ان پہ عذاب نازل نہیں ہوئی ہے نا، دنیا پہ ان پہ عذاب نازل نہیں ہوئی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو عذاب نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس بات کے مزید دلیل میں آپ کو سنا دوں گا، میرا وقت کم ہے، کچھ اگلے آیت میں یہ زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، بچڑے کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھایا، زمین سے اکھڑ دیا، کوہ طور آسمان میں لٹک رہا تھا، بنی اسرائیل کو اسے کہا کہ وعدہ کرو، بنی اسرائیل نے کہا وعدہ کرتے ہیں، سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے دلوں میں آخر تک بچڑے کی محبت تھی عفو کرنے کے باوجود۔ اب میں مزید وقت اس میں بیان کروں گا اس کا انشاءاللہ۔ بچاؤ جی عبید الرحمان بھائی۔